بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ خورشید صاحب، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو یہاں پر لوگ آئے روز پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کا حل بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا اسلام کے لیے اور یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب اصل میں بنیادی طور پر جدید دنیا کے ساتھ چلنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پاکستان میں جو لوگ بس رہے ہیں ان کے درمیان جو تفہیم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق رہنے کی راہ میں ایک رکاوٹ بنتا ہے۔ تو نظام کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ مختصر سا میرا یہ سوال ہے، یہ بتائیے گا کیا واقعی مذہب رکاوٹ ہے ایک جدید فلاحی پرامن پاکستان بنانے کی راہ میں؟ یہ جو دو نقطہ نظر آپ نے بیان کیے ہیں، میرے خیال دونوں درست ہیں۔ اچھا، اور اب آپ پوچھیں گے کہ بیک وقت ہاں یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو وہ یاد آ گئے، مجھے برمان شامی صاحب، ہاں دیکھیے انہوں نے کیا کہا، بھی الگ سے بات کرنی چاہیے ہمیں۔ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہو تو اس ملک میں امن ہو، مجھے ان سے اتفاق ہے۔ صحیح، اس لیے کہ جو اسلام ہے، جس کو ہم بیان کرتے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کو دیا گیا، اس کے اندر تو خیر اور سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی خیر اور سلامتی ہے، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے تو خیر اور سلامتی ہے ہی۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو تو امن ہو جائے، مجھے ان سے پورا اتفاق ہے کہ اگر وہ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس اسلام میں آپ رحمت للعالمین ہیں، صحیح، وہ اسلام تو یقیناً ایسا ہے کہ جب نافذ ہوگا تو پھر امن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ نافذ ہوا تھا تو اس زمین کے اوپر امن تھا، اور اس کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہوا ہے کہ وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ وہ جب نافذ ہوتا ہے تو پھر خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے وہ بات بھی درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، وہ بھی غلط نہیں کہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کی جو تعبیرات رائج ہو گئی ہیں، مذہب کے نام پر جو تنگ دلی وجود میں آ گئی ہے، مذہب کے نام پر جو عدم برداشت وجود میں آ گیا ہے، مذہب کے نام پر جو اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کا رویہ وجود میں آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں مذہبی تعبیرات سے اختلاف پیدا ہوا ہے، مذہبی تعبیرات کی وجہ سے لوگوں کے اندر فساد پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ بھی درست کہتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ معاملے کو صحیح تفہیم کے ساتھ اگر ہم سمجھیں تو ان مباحث سے نکلا جا سکتا ہے، اور آگے چل کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو ہم اسلامی ریاست کی بات فرض کیجیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دو ماڈل ہے نا، اسلامی ریاست ہے، ایک کہتے ہیں یہ سیکولر ریاست ہے، اس کے اندر بھی ویریشن ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر اس سے الگ ہوتے ہیں۔ ہم ایک بنیادی اس بینر کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست کون سی ہوگی؟ وہی ہوگی نا کہ جو مقاصد شریعت کو پورا کرے گی۔ اب مقاصد شریعت کیا ہیں؟ پہلا مقصد ہے کہ لوگوں کی جان کا تحفظ، دوسرا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے مال کا تحفظ، تیسرا مقصد شریعت کیا ہے؟ لوگوں کی عزت و آبرو کا تحفظ۔ یہ طویل فہرست ہے۔ قدیم علماء نے 5 مقاصد شریعت بیان کیے تھے، آج کے علماء اس کی فہرست میں بہت سارے ہیومن رائٹس اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے سیکولر ریاست کیا ہے؟ لوگوں کو جان کا تحفظ، لوگوں کے مال کا تحفظ، آزادی رائے کا تحفظ، مذہب کا تحفظ، یہی ہے نا۔ یہ سارے مقاصد وہ ہیں کہ جو ایک مقاصد شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ سیکولر ریاست بنائیں گے تو بھی وہی مقاصد نتائج نکلیں گے، آپ ایک اسلامی ریاست بنائیں گے تو اس کے بھی وہی نتائج نکلیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض چیزیں جب آپ اسلامی ریاست کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ہدایت کا ماخذ اللہ اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ وہ جو ماخذ ہے نا، وہ بھی جب دنیا کا امن قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو عقل عام کی بنیاد پر حل کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک سیکولر ریاست حل کرتی ہے۔ ایک اور فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران یا مسلمان شہری جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر خدا کی رضا ہوتی ہے۔ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں امن تو آئے گا ہی، لیکن ہم اپنے خدا کا حکم پیش بھی مان رہے ہیں۔ مثلا ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کی عزت و آبرو کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھوں گا، میں دوسرے کے مال کی طرف میلو آنکھ سے نہیں دیکھوں گا، دوسرے کی جان نہیں لوں گا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، کسی کی جان نہیں لے سکتا، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ تو اس کا زاویہ نظر تبدیل ہو جائے گا، اس کا فعل وہی رہے گا۔ ایک سیکولر آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دوسرے کی جان اس لیے نہیں لوں گا کہ میری جان بچ جائے گی،
کوئی میری جان بھی نہیں لے گا، تو معاشرے میں امن رہے گا. میں دوسروں کے مال کی حفاظت کروں گا تو لوگ میرے مال کی حفاظت کریں گے، معاشرے میں لوگوں کا مال محفوظ رہے گا. صحیح. میں لوگوں کی عزت و آبرو کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھوں گا تو لوگ بھی میری عزت و آبرو کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھیں گے. اس کا زاویہ نظر مختلف ہو سکتا ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے. صحیح. تو مسلمان اور کسی جو اسلام کو یا مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ باقی مذہب بھی خدا کے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں ان کے لوگ، اس کے اورینٹیشن میں تو فرق ہو سکتا ہے، فعل میں فرق نہیں ہوگا. صحیح. یعنی مسلمان بھی قتل نہیں کرے گا کبھی. صحیح. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قتل نہیں کرے گا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس کے پروردگار نے یہ بات کہی ہے کہ جو ایک انسان کا قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قتل کرے گا. اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب نے یہ بتایا ہوا ہے کہ قاتل جو ہے وہ دائمی جہنمی ہوتا ہے، اس لیے وہ قتل نہیں کرے گا. جو اس کو نہیں مانتا، یعنی قیامت میں کسی اپنی حساب کتاب کو، وہ بھی قتل اس لیے نہیں کرے گا کہ قتل کرے گا تو معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، معاشرے کے اندر لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، تو اس کے ہاں بھی فعل یہی واقعہ ہوگا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک نظری بحث ہو جاتی ہے. عملاً جب ہم دیکھتے ہیں تو مقاصد ریاست دونوں کے نزدیک ایک ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پر اتفاق کریں. آپ سیکولر اورینٹیشن رکھتے ہیں تو رکھیں، آپ مذہبی اورینٹیشن رکھتے ہیں تو رکھیں، لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہم اس نظام کی طرف جانا چاہیے. ریاست کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرے، لوگوں کے مال کی حفاظت کرے، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، لوگوں کی مذہبی آزادی کی حفاظت کرے. اس لیے کہ اسلامی ریاست بھی وہی ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں کے مذہبی آزادی کی حفاظت ہوتی ہے. کیونکہ قرآن مجید بھی آپ کو ظاہر اجازت دیتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو دین چاہیں اختیار کریں. صحیح. کوئی چیز اس سے میں آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. آخرت میں آپ جواب دہ ہوں گے لیکن دنیا میں جبر نہیں ہے آپ پر. صحیح. اور اسلامی ریاست بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی جان مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے، بغیر حق کے آپ نہیں لے سکتے. مال مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، آپ نہیں لے سکتے. یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ چور کو سزا ملے گی تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کی مال کی چوری کرو گے تو سزا ملے گی اور غیر مسلم کے مال کو چوری کرو گے تو سزا نہیں ملے گی. تو کہنا یہ ہے کہ آپ اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی اورینٹیشن کے ساتھ آئیے. نتائج ایک ہی ہیں، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، آزادی مذہب اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا. یعنی شریعت نے جو مقاصد دیے ہیں اسلامی ریاست کے لیے یا اسلامی معاشرے کے لیے، بنیادی طور پر وہی ہیں کہ جو انسان کا اجتماعی شعور آج جہاں تک پہنچا ہے کہ ہاں ان چیزوں کا تحفظ ہونا چاہیے. شریعت بھی ان چیزوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے. خورشید صاحب، یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہ یہاں پر اسلام ہے اور نہ یہاں پر جمہوریت ہے. اور ایک اور بات بھی کی جاتی ہے اسی ضمن میں آگے چلتے ہوئے، یہ بات کی جاتی ہے کہ جب اسلامی ریاست کی آپ بات کرتے ہیں، اور آپ نے تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیادیں رکھیں، تو وہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی حیثیت ایک بی کیٹیگری کی ہے، انہیں ذمی کہا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہماری جو دینی روایت ہے اس پہ جب ریاست بنانے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر یہ سوالات جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، لیکن جب غور کیا جاتا ہے اس پہ آگے چلتے ہیں تو وہاں پر انتشار پیدا ہو جاتا ہے نتیجے میں. اچھا، یہ بات بھی درست نہیں ہے. صحیح. ذمی کے ساتھ ایک اور کیٹیگری بھی ہے. صحیح. جس کو آپ معاہد کہتے ہیں. صحیح. یعنی وہ کہ کسی معاہدے کے نتیجے میں مسلم ریاست کے شہری بنتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت ذمی تو وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا. صحیح. اور لوگوں کو آپ نے گویا اپنا وہ محکوم بنا لیا. صحیح. اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے ذمہ کہتے ہیں اس کے جو آپ کے ذمہ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بھی خیر حقوق جو ہیں وہ کم نہیں ہیں. اگر آپ اسلام کی اس روایت کو دیکھیے کہ اگر آپ محکوموں کو دیکھیں تو جو محکوموں کو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ انسانی تاریخ میں کسی نے دیے، لیکن وہ ارریلیونٹ ہے اس دور کے اندر، اس لیے کہ آپ کو محکومی کا تصور نہیں رہ گیا. اب یہ ہے کہ کوئی معاہد ہے جو اپنے مرضی سے کسی مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بنتا ہے. صحیح. اس معاہدے کے نتیجے میں ریاست اور وہ دونوں مل کے جس چیز پہ ایگری کر لیتے ہیں وہ معاہدہ ہو جاتا ہے. اور وہ معاہد جو ہیں وہ ان کو آپ برابر کے درجے کے شہری کا استحقاق دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان کے آئین میں دیا گیا سوائے ایکت شک کے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے
جب 11 اگست 1947 کی تقریر کی تھی، اس میں یہی فرمایا تھا صحیح. کہ یہ جتنے لوگ مسلمان غیر مسلم شہری بنے ہیں وہ اصل میں ان کی حیثیت ایک معاہد کی ہے، چنانچہ ان کے تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے، اور اس لیے سب کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ برابر برابر کے ہوتا شہری ہے. ہاں، تو یہ سب جو غیر مسلم ہیں وہ معاہد ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے تو تمام شہری جو ہوتے ہیں وہ ریاست کے ساتھ ایک معاہدے میں ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک معاہدے میں ہیں ریاست کے ساتھ، غیر مسلم بھی اسی معاہدے کے تحت اس کا حصہ ہے. تو اس سے بھی فرق نہیں پڑنے والا، یعنی ریاست جو ہے وہ ان کو برابر کے درجے کے شہری کا حق دیتی ہے. آپ کے 73 کے آئین میں ان کو دیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے وہ علماء کے اتفاق سے وجود میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین کے علم رکھنے والے لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ ریاست اپنے شہریوں سے جو معاہدہ کرے اس کے تحت مذہب کی تقسیم سے بالاتر ہو کر ان کو ایک درجے کے حقوق دے سکتی ہے. یہ ریاست کا حق ہے جو اسلام اس کو دیتا ہے. اس لیے یہ سب معاہد ہیں، جیسے ہم معاہد ہیں، یعنی ہم نے بھی معاہدے کے تحت ریاست کو اختیار کیا. صحیح یہ کیا. اچھا خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم گفتگو تھی اور لازمی اس کے کئی اور پہلو بھی ہیں جن پر ہم بات کرتے رہیں گے اپنے اس پروگرام میں. لیکن جب ہم مختلف پروگراموں میں جاتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا کہ وہاں پر ہمارے مسیحی بھائی ہوں یا ہندو ہوں، سکھ ہوں یا دیگر مذاہب کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے کہ اسلام تو ہمیں تمام حقوق دیتا ہے، مسلمان نہیں دیتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا مسلمان ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات سے بالکل دور کھڑا ہوا ہے، اور یہ کون سی ریاست ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات سے 100 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی ہے؟ میں ان دوستوں سے کہتا ہوں، جب یہ کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا مسلمان کو اس کا حق دے رہا ہے؟ اگر مسلمان کو اس کا حق دے رہا ہے اور غیر مسلموں کو نہیں دے رہا تو پھر تو ہم شکایت کریں. اچھا دوسری طرف دیکھیے، کیا غیر مسلم کو اپنا حق دے رہا ہے؟ آپ کو وہی مسائل دیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ رویوں کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں کیا جائیدادوں کے جھگڑے مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوتے؟ جائیداد کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا یہ جھگڑے غیر مسلموں میں نہیں ہوتے؟ کیا اس ملک میں رہنے والے مسیحیوں میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک مسیح دوسرے مسیح کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے رویوں کا ہے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ ہم مسلمان ہیں اگر، تو ہم مسلمانوں کو بھی اس کا حق نہیں دیتے. کیا خاوند بیوی کو وہ حق دیتا ہے ہمارا جو اسلام کو دینا چاہیے؟ کیا بیوی وہ حق دیتی ہے خاوند کو؟ کیا رشتہ داروں کا ہم وہ حق ادا کرتے ہیں جو ہمارا دین ہم سے کہتا ہے؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ رویے ہیں، مسئلہ مذہب نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں مذہبی اختلاف مسئلہ نہیں ہے. جو میں پہلے ایک پروگرام میں شیعہ سنی اختلاف کی صورت میں کہہ چکا تھا کہ اگر یہ اختلاف کی بنیاد ہے تو سارے شیعہ ایک جمع ہونے چاہیے، سارے سنی جمع ہونے چاہیے. وہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اختلاف کی وجہ یہ مسلک نہیں ہے، فرقہ واریت اس طرح سے نہیں ہے. اسی طریقے سے میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو یوں نہیں ہے کہ مسلمان غیر مسلم کو حق نہیں دے رہا یا غیر مسلم مسلمان کو حق نہیں دے رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق نہیں دے رہے، اور ہم میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں. تو اصل چیز ہے رویے، اصل چیز ہے اپنے حقوق، اپنے فرائض کے سے غافل ہونا. ہم اپنے حقوق سے تو بڑے باخبر ہیں، اپنے فرائض سے بے خبر ہیں. تو ہمارے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں تحریک اٹھنی چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. بہت ہو گیا ہمارے حقوق کیا ہیں، یہ تحریک اٹھاؤ کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں اگر ہم اپنے اپنے فرائض ادا کرنا شروع کریں تو حق کا تصور ہی ختم ہو جائے. حق سب کو مل جائے گا وہاں پر. تو بہت بہت شکریہ خورشید صاحب، اور یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے. ناظرین ان موضوعات پر ہم بات چیت کرتے رہیں گے. گرمیاں ہیں لیکن آپ نے ان موضوعات پر ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں. ہم ان پروگراموں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر غور و فکر کے نئے دروازے کھلیں، نئے روشن دان کھلیں، اور ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر سکیں. اور ایک متبادل بیانیہ وجود ایک متبادل بیانیہ جو ہے وہ تو وجود میں آ چکا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر بھی وجود میں آ جائے تو یہ بہت ہی اہم ہوگا. اور خورشید صاحب جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو فرقہ واریت کی آوازوں کو دین کے لبادے میں پیش کرتے ہیں، جو نفرت کی آوازوں کو مذہب کی آڑ میں بیان کرتے ہیں، تو خورشید صاحب وہاں محبت کی آواز کو قرآن اور سنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا کہ رسول اللہ کا جو دین ہے اس میں ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے. ایمان پر تو ہم بڑے سختی کے ساتھ کاربند ہیں. نمازیں پڑھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، رمضان میں پورا ایک ماحول بن جاتا ہے. ایک معاملہ ہے احسان کا بھی. احسان یہ ہے کہ ہم نے انسانی حقوق، لوگوں کو ان کے حقوق کس طریقے سے دینے ہیں. تو ہم آدھے دین پر تو عمل کر رہے ہیں ایمان والے پر. جو احسان والا
ایشو ہے، ہمارا دامن بدقسمتی کے ساتھ اس سے خالی ہے، آدھے ایمان والے اللہ کے حضور کس منہ سے جائیں گے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔